بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی ولادت کے بارے میں بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ سنائیں گے۔ ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجود نام عراق ہے۔ نمرود ایک نہایت مغرور شخص تھا۔ جب اس کی عقیدت کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی عبادت کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لہٰذا آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا اور وہ اللہ کو بھول چکے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں بہت سارے نجومی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا کہ جان کی امان پاؤ تو ایک بات عرض کروں۔ نمرود نے کہا کہ عرض کرو۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا، آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ بات سن کر گھبرایا اور غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ وجود میں نہ آنے پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے حکم سے بابل میں پیدا ہونے والے 1,00,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام تاریخ میں نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن اس کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب اس بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑوں کے اندر ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اس بچے کو اس غار میں جنم دیا اور بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے اللہ تبارک تعالیٰ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر دیا اور خود شہر کو لوٹ گئی۔ دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ خداوند اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے جتنا ایک بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے روزانہ آتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال کے ہو گئے تو باتیں کرنے لگے۔ آپ کی والدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی، دوسروں کی مدد کرنے کا سلیقہ سکھاتی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جس بچے کی تعلیم تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو غار سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا، اس کا نام آزار تھا۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک نقطے کی وضاحت کرتے
ہیں کہ تورات میں آزار کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ والد کا نام طارق بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزار کہا گیا ہے جو مسلم تھا۔ عرب میں رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے ہیں۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا چچا ہی رہا ہو، طارق کی وفات کے بعد آپ کی تربیت کی ہو، اس لحاظ سے آپ کا باپ کہا گیا ہے۔ آزار پتھر لکڑی کے بت بناتا اور ان کو خود پوجتا اور لوگوں کو فروخت کرتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزار کے بیٹے بھی بت فروشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس پہنچے۔ آزار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی اور کوڑے کرکٹ سے آلودہ ہو گئے، اور آواز لگائی، اے لوگو، مجھ سے بت خریدو جو خود بے جان ہے، کوئی نفع یا نقصان نہیں جان سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلوک بت پرستیوں کی نظر میں تو چین امیزہ تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا کہ آپ پتھر اور لکڑی کے بت بناتے ہو، یہ تو نہ کوئی نفع جانتے ہیں نہ کوئی نقصان پہچان سکتے ہیں۔ آپ کے چچا آزار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ عبادت کے لائق نہ نمرود ہے نہ ہی یہ بت، لائق عبادت صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، جس خدا نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا اور وہی اس کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے۔ جب اس کی خبر نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزار کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے میرے سامنے پیش کرو۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لینے آئے اور انہیں نمرود کا پیغام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، اے نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نمرود نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جس کو موت کا حکم سنایا گیا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی گناہ ہی نہ تھا۔ پھر بولا، میرے خدا ہونے پر تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی جب چاہوں زندگی بخش دوں اور جسے چاہے موت دے دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو تو نے جس کو قتل کیا اس کو زندہ کر۔ فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، کیا تو ایسے مغرب سے نکال سکتا ہے؟ نمرود سے اس سوال کا کوئی جواب نہ بن پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں، یہ ابھی نہ سمجھ ہے۔ آزار نے کہا، میں ابراہیم کو سمجھا دوں گا، آپ اسے جانے کی اجازت دے دیں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر اس کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر آئندہ اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا، معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزار سے کہا کہ یہ بت کیا ہے جن کو آپ خود بناتے ہو اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہو؟ آزار یہ بات سنتے ہی گھبرا گیا۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، خود میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے۔ اے چچا،
چچا جان آپ نہیں مانتے تو میں جانتا ہوں، مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں ان بتوں سے یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ وہاں سے چلے گئے، مگر اپنے قول کے مطابق ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ پورے بابل کے لوگ سال میں ایک عید منایا کرتے تھے، چنانچہ وہ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس گئے اور دیکھا کہ بتوں کے سامنے کھانا پڑا ہے، کیونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے، لیکن ان جھوٹے بتوں نے اس کھانے کو دیکھا تک نہ ہی چھوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ اس کی طرف رجوع کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر روک دیا۔ جب سب لوگ لوٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہیں شک ہوا اور کہنے لگے، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود ہی خود پورا ہو رہا تھا۔ سب نے مشورہ کیا کہ اب ابراہیم کو بلاؤ اور اسے سزا دو۔ سب لوگ جمع ہو گئے، پوچھنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان سب کے ٹکڑے کس نے اڑائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑ کر گئے۔ اس بات پر بھی وہ سب لوگ ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انہیں غور و فکر کر کے کہا، اے ابراہیم، تمہیں علم نہیں، یہ تو بے زبان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بولتے نہیں ہیں، پھر بھی تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے، تعجب ہے کہ تم پر بھی اس پر بھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم ان کی پوجا کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، جب تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ سب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سوچنے لگے کہ یہ نوجوان سچ کہتا ہے۔ ایک شخص بولا، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بتوں کو تباہ ناس تم نے ہی کیا ہے، اگر تمہیں چھوڑ دیا گیا تو تم کل کو ہمارا پورا بت خانہ ہی گرا دو گے۔ لوگ بھی اس شخص کی بات کی تقلید کرنے لگے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سزا سنائی کہ ابراہیم، تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے۔ معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، کہ زندگی اور موت تو دینے والا میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، میری بات کو میرا اللہ جانتا ہے۔ جج نے اسے جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ نمرود نے ارد گرد اعلان کروا دیا، ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کیا، سب لکڑیوں کو جمع کر کے آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر میدان میں لایا گیا جہاں پر آگ جل رہی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر
हंसने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मियार को देखा जिसके कमरे में नमरूद इसके मशीर बैठे थे। चुनाचा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंदानी के जरिए आग में डाला। इस वक्त आसमान जमीन से फरियाद बुलंद हुई और कायनात की हर शय ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अमदाद की ख्वाहिश की। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, अगर वो मुझसे मदद तलब करेगा यकीनन कबूल करूंगा। मोहतरम नाज़रीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह तबारक ताला से दुआ की, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। फिर अल्लाह तबारक ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग सर्द हो जा। इसके साथ ही आग सर्द हो गई और यूं अल्लाह तबारक ताला ने अपने पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज रखा। ये सारा मामला देखने के बाद नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहा कि नौजवान, ताजुब है कि तुम्हारा हुक्म आग पर चलता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये तमाम मेरे खुदा की कुदरत है। नमरूद इसकी बातों को तस्लीम करने के लिए फिर भी तैयार ना हुआ। फिर हुक्म दिया कि इन्हें शहर बदर कर दिया जाए, कोई शख्स भी इसका पैरोकार ना बने, कि इसका दीन अख्तियार ना करे। चुनाचा उन्होंने अपनी बकरियां इकट्ठी की, इन्हें साथ लेकर रवाना हो गए। आप अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत के हमरा शहर बाबुल को छोड़कर चल दिए। बाज मुफस्सिरीन ने जिक्र किया कि आग से नजात के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन की दावत दी। इसने कहा कि मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा और एक दिन मुकर्रा किया गया। इस दिन नमरूद बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हा इसके मुकाबले में खड़े हुए, यहाँ तक के खुदा ने इतने मच्छरों को भेजा कि फजा तारीक हो गई और वो लश्कर पर हमला आवर हुए और ये सारे मच्छर इन सब के सर और नाक में लिपट गए, यहाँ तक के बाग खड़े हुए। नमरूद भी जलीलो सवा होकर वापस आ गया, लेकिन फिर भी ईमान ना लाया। तो अल्लाह तबारक ताला ने एक कमजोर मच्छर को हुक्म दिया कि इसके दिमाग में घुस जा, और वो मच्छर इसके दिमाग में जाकर इसका मगज खाने लगा। वो नमरूद इस कदर बेचैन हुआ कि चंद आदमियों को मुकर्रर किया कि तफर लेकर इसको मारे कि शायद इससे इसके अज़तराब में कुछ सुकून आ जाए। इस हालत में 40 साल गुजरे और वो ईमान ना लाया, बिल आखिर इस हालत में मर गया। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।